Economics and Econometrics at Columbia, University of Pennsylvania, Johns Hopkins, California Institute of Technology, and Wilkins University in Florida. His textbook, Statistical Foundation of Econometrics, is widely used as a reference in advanced graduate courses. He is managing editor of International Econometric Review and Pakistan Development Review. His research on Islamic economics has been influential in shaping the field. His publications in top-ranked journals like Annals of Statistics, Journals of Econometrics, and Econometric Theory, and the Journal of Labor Economics have more than 1,000 citations as per Google search. MashaAllah. Thank you so much, sir, for coming. And now I would request Dr. Asad Zaman to kindly come here and enlighten us with his thoughts. Thank you. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تم لوگوں کو ایک سسٹم آف ایجوکیشن کے بیچ میں سے گزارا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو ایک مشین کا پرزہ بنا دیا جائے. ہیومن بینگز کے بجائے تم لوگ ہیومن ریسورسز بننے کی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. تو جو ہیومن ریسورس ہے اس کا مقصد تو پہلے سے کلیئر ہے کہ وہ مشین میں فٹ کرے گا. اسی لیے کسی نے کبھی تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو, تمہارے اندر کون سی صلاحیت ہے, تمہیں کس چیز کا شوق ہے, تمہیں کس رخ پہ تمہاری میکسیمم کیپیبلٹیز ڈیولپ ہو سکتی ہیں, کبھی نہیں پوچھا. سب لوگوں کو ایک جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے اٹ از اے فارم آف برین واشنگ. ہمارے پاس علم ہے, وی نو واٹ از ٹرو اینڈ دی آبجیکٹ از ٹو فورس یو ٹو بلیو دیٹ از ٹرو. تمہیں کوئی یس نو ادھر ادھر آرگیومنٹ ڈبیٹ کا کوئی گنجائش نہیں. اگر تم نے وہ آنسر ریپروڈیوس نہیں کیا اپنے ایگزام پہ تو یو ول فیل دی ایگزام اینڈ یو ول ناٹ بی اے ہیومن ریسورس, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو میک منی. اب یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم لوگوں کو دیا گیا ہے, اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. یہ ایسے ہی رینڈملی نہیں دیا گیا ہے, بلکہ دراصل انسان بہت قیمتی ہے. تم لوگ اس کائنات کی سب سے قیمتی مخلوق ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن ثم رددناه اسفل سافلین. تو انسان کے اندر یہ پوٹینشل ہے, یہ کیپیسٹی ہے, یہ صلاحیت, استعداد ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ سکے. ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی کیپیسٹی ہے کہ وہ شیطانوں سے بھی بدتر ہو سکے اور درندوں سے بھی زیادہ شفاق ہو سکے. تو دراصل یہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے اس میں مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو پوٹینشل رکھا ہے وہ ڈیولپ ہو. تو یعنی قرآن میں آیا ہے کہ اگر تم نے ایک زندگی بچائی تو ایسا ہے کہ تم نے ساری انسانیت کو بچا دیا. اب یہ ہم لوگ جو میتھمیٹیکلی لاجیکلی ٹرینڈ ہیں تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا معمہ بن جاتا ہے کہ ہاؤ کین 1 = 1 بلین اور 1 = 7 بلین. یہ تو کوئی ایکویژن ہی نہیں بنتی. ہاؤ لائف ایکولس 7 بلین لائفس. تو اس کو سمجھنے کے لیے یو ہیو ٹو ریئلائز کہ ایک بیج ہوتی ہے, اس کے اندر ایک درخت پورا بند ہے, اس کو صرف صحیح انوائرمنٹ چاہیے. اور ایک درخت نہیں بلکہ اس درخت میں اور بھی بیجیں ہوتی ہیں, تو ایک پورا جنگل بند ہے. اس اعتبار سے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے, اس کے دل کے اندر ایک بیج ہے. وہ بیج اگر ڈیولپ کر جائے تو وہ لاکھوں اربوں لوگوں سے زیادہ قیمتی بن سکتا ہے. مگر اگر وہ بیج ڈیولپ نہیں کرے تو اس کی کوئی قیمت نہیں. تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو, اور میں ہوں خزف تو مجھے گوہر تابدار کر. تو
اگر ایک کنکری ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو پرل بنا سکتا، کنکری ہی سے پرل بنتا ہے، اور اگر موتی ہے تو بھی اس کی چمک جو ہے وہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کہ اس کا ریئلائزیشن ہو جائے اس پوٹینشیل۔ تم لوگ جو کہ کائنات کی سب سے قیمتی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں شیپ کیا، اور میثاق الست میں ہم سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ہم سے ایک وعدہ لیا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور اللہ تعالیٰ کو پہچان کر زندگی گزارنے کا وعدہ کیا، اور قیامت کے دن یہ دیکھا جائے گا کہ کون اپنے وعدے پہ سچا رہا اور کون اپنے وعدے کو بھول گیا۔ اور یہ دنیا ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی، امتحان کے طور پر، اور ہمارے دلوں میں اس دنیا کی محبت ڈال دی گئی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتا، پھر ہم فرشتے ہوتے، ہمیں کوئی گناہ کی طرف اور کسی چیز کی طرف ٹیمپٹیشن نہیں ہوتا، تو ہمارے لیے ثواب کا کام کرنا اور نیکی کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جیسے فرشتوں کے لیے، فرشتوں کو میلان ہی نہیں ہوتا ہے برائی کا، تو ہم لوگوں کو ہے۔ اس لیے ہمیں جب نیکی کرتے ہیں تو ہم فرشتوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، برائی کرتے ہیں تو شیطانوں سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو کائنات کی سب سے قیمتی مخلوق ہے، اس کو بہت سارے لوگ اپنے کام میں ہارنس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان جس کام میں اپنی انرجی لگا دے تو وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر بہت پاورفل کریشن ہے۔ کسی نے یہ محنت کی کہ ہم چاند تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند تک پہنچا دیا۔ ایک فرینچ مین تھا، اس نے اپنی لائف پروجیکٹ بنایا کہ میں سوئز کنال